ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم ملک عزیزم ہندوستان کی 10 بڑی ہی اہم خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ امید کریں گے کہ آپ ویڈیو آخر تک دیکھیں گے۔ ناظرین، پہلی اہم خبر جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، چینی حکومت کا بیان ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ چین 1 انچ بھی سرحد سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جی ہاں ناظرین، چینی حکومت نے یہ واضح پیغام ہندوستان کو دے دیا ہے، ایک طریقے سے مودی کو چیلنج کر دیا ہے کہ چین اب سرحد سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آپ کو بتا دیں کہ چینی میڈیا بھی یہ شور مچا رہی ہے کہ چینی فوج ہندوستان کو کبھی بھی مات دے سکتی ہے اور چینی فوج ہندوستان کے مقابلے میں بہت مضبوط ہے۔ دوسری طرف راجناتھ سنگھ نے یہ بیان دیا ہے کہ ہماری انڈین فوج ہر طریقے کے دشمن کا دفاع کرنا جانتی ہے اور ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت بخوبی کرنا جانتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ ماسکو میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس کے بعد راجناتھ سنگھ نے کہا تھا کہ چینی حکام سے اچھی باتیں ہوئی ہیں اور امید ہے کہ اچھی خبر کچھ آئے گی، لیکن 24 گھنٹے کے اندر چین نے یہ خبر دے دی ہے کہ انڈیا کو ہم کسی بھی حالت میں کمپرومائز انڈیا سے نہیں کریں گے اور 1 انچ بھی چینی فوج پیچھے نہیں ہٹے گی۔ ناظرین، اسی کو لے کر اویسی صاحب نے طنز کسا اور کہا، اخباری نویسیوں سے کل باتیں کرتے ہوئے اویسی صاحب نے بڑی اہم باتیں کہی۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی کیوں خاموش ہے، سرحد پر کیوں نہیں بول رہے ہیں، یہ ایک معنی خیز خاموشی ہے اور نریندر مودی کو کچھ نہ کچھ بولنا چاہیے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ پارلیمنٹ سے وقفہ سوالات کو ختم کر دیا گیا، لیکن امتحانات کو طلباء کے احتجاج کے باوجود منسوخ نہیں کیا گیا، ختم نہیں کیا گیا، کینسل نہیں کیا گیا۔ تو یہ 2 رخ کی سرکار ہے جو ایک طرف تو کورونا سے حفاظت کے لیے وقفہ سوالات ختم کر رہی ہے اور دوسری طرف کورونا میں ڈالنے کے لیے بچوں کے امتحانات دینے پر مجبور کر رہی ہے۔ دوسری بات اویسی صاحب نے یہ بھی کہی ہے کہ دوسرے ملک کے وزیر اعظم پریس کانفرنس کر رہے ہیں لیکن ہمارے وزیر اعظم میڈیا پر آ کر ویڈیو پیغام دے کر چلے جا رہے ہیں۔ ناظرین، انہوں نے یہ بھی کہی ہے کہ ملک کی معیشت کہا جا رہی ہے اور سرکار دعوے کرنے میں ہی لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح کانگریس نے بھی طنز کسا اور یہ کہا ہے کہ مودی سرکار کو، وزیر اعظم کو اور وزیر دفاع کو قوم کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے کہ چینی سرحد پر کیا ہو رہا ہے یہ قوم جاننا چاہتی ہے اور کیوں ابھی تک حل نہیں نکل پا رہا ہے یہ بھی قوم جاننا چاہتی ہے۔ اس لیے وزیر دفاع اور وزیر اعظم دونوں کو ہی قوم کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، نرملا سیتا رمن کے شوہر نے اب یہ بات کہی ہے کہ بھگوان کے لیے اب تو معیشت کے لیے کچھ قدم اٹھاؤ۔ جی ہاں ناظرین، یہ بیان کسی کانگریسی لیڈر کا نہیں ہے بلکہ بھاجپا سرکار کی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن کے شوہر کا بیان ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھلے ہی سرکار یہ کہہ رہی ہو کہ یہ آفتی مصیبت ہے، قدرتی مصیبت کی وجہ سے معیشت برباد ہو گئی ہے، لیکن کورونا سے پہلے ہی معیشت کا یہ حال ہو رہا تھا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھگوان کے لیے اب تو معیشت کے لیے کچھ قدم بڑھاؤ۔ اس طرح کا بیان نرملا سیتا رمن جو وزیر خزانہ ہے ان کے شوہر نے دیا ہے، جو کہیں نہ کہیں سرکار کی ناکامیوں کو بتلاتا ہے۔ ناظرین، اگلی اہم خبر آپ کو دیتے چلیں کہ ڈاکٹر کفیل خان نے یوگی سرکار سے یہ مانگ کی ہے کہ مجھے پھر سے میری نوکری پر بحال کریں، مجھے اپنی ڈیوٹی واپس دلائے تاکہ میں ملک کی خدمت کر سکوں، کورونا کی جنگ میں میں ملک کا ساتھ دے سکوں، عوام کو بچا سکوں۔ اس طرح کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے، دیکھنا ہے کہ یوگی ان کے مطالبے کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ ناظرین، اگلی اہم خبر آپ کو بتا دیں اعظم خان کے تعلق سے ہے، جو سیتاپور کی جیل میں کئی مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں اور ان کے الزام میں جیل میں بند ہیں۔ ان پر اور ایک الزام لگا ہے کہ لکھنؤ کے غازی آباد کا جو حج ہاؤس تھا اس کی انکوائری اب یوگی سرکار بٹھانے والی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں اعظم خان کو کس طریقے کے مقدمات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس سے پہلے اکھلیش یادو یہ کہہ چکے ہیں کہ جس طرح ڈاکٹر کفیل خان کو باعزت بری کیا گیا ہے اسی طرح اعظم خان کو بھی باعزت بری کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ انہیں غلط مقدمات میں پھنسایا گیا ہے۔
ناظرین اگلی اہم خبر آپ کو دیتے چلیں کہ حیدرآباد میں ایک شرمناک واقعہ پیش آیا۔ دو شخص میں سے ایک شخص کو ایک نے سلام کیا اور دوسرے کو نہیں کیا، تو دوسرا سلام نہ کرنے کو لے کر اس سے جھگڑ پڑا اور جھگڑے میں سامنے والے کا قتل کر دیا۔ ناظرین ایک معمولی سی بات کہ سلام کی وجہ سے کہ اس نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا، یہ کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے کی کم علمی کی نشاندہی کرتا ہے اور ہمارے معاشرے کے لیے ایک شرمناک خبر ہے۔ ناظرین اورنگ آباد سے یہ خبر آئی ہے کہ کل ایک بہت بہترین نکاح وجود میں آیا۔ جی ہاں ناظرین، کل گئے تھے رسم کے لیے، منگنی کے لیے، لیکن واپس آئے نکاح کر کے۔ جی ہاں ناظرین، شوہر کے بھائی نے رائے دی، مشورہ دیا کہ سنت کے مطابق اگر نکاح ہو جاوے تو بہتر ہے، تو وہی جو منگنی کی رسم تھی اسے نکاح میں تبدیل کر لیا گیا۔ اسی طرح کے واقعات اگر ہوتے رہے تو انشاءاللہ سنت محمدیہ پر امت بہت جلد فائز اور قائم ہو سکتی ہے، اور معاشرے میں جو بچیاں فضول بیٹھی ہوئی ہے، خرچے کی بنیاد پر بیٹھی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے انشاءاللہ ان ایسے کاموں کی وجہ سے یہ چیزیں قابو میں آ سکتی ہے۔ ناظرین اگلی اہم خبر آپ کو لکھنؤ کی دے دیں، بریلی سے۔ یہ بہت ہی شرمناک خبر آئی ہے کہ کل ایک معصوم بچے کو، 32 سالہ مسلم بچے کو یہ الزام لگا کر اس کی موب لیچنگ کر لی گئی کہ اس نے چوری کی ہے۔ چند لوگ جمع ہوئے اور اسے پیٹ کر ختم کر دیا گیا۔ ناظرین ہم امید کریں گے کہ اس طرح کے شرمناک واقعات نہ ہوں، تاکہ عالمی سطح پر ہندوستان کی شبیہ خراب نہ ہو۔ اقوام متحدہ بھی یہ کہہ چکا ہے کہ ہندوستان میں غربت کا لوگ شکار ہیں۔ اسی طرح بہت سے اقوام متحدہ کے جو قومی سلامتی کے لوگ ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہندوستان میں اقلیتوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو اس طریقے سے باہر سے یہ خبریں آویں، یہ ہمارے ہندوستان کے لیے شرم کی بات ہے۔ ہم امید کریں گے کہ ایسے واقعات نہ ہو۔ ناظرین اسی طرح کی بے باک، لاجواب اور دلچسپ خبریں پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور فائدہ عام کے لیے اپنے دوستوں میں شیئر بھی ضرور کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔